بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون نے جب دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے تو وہ بہت گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام رہی، لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے اور تم سب نے مل کر یہ سازش تیار کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسے غداری کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھوا دوں گا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو سخت ترین سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ چکے تھے، اور جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے فرعون سے انعام و اکرام اور عزت کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے بے خوف ہوئے کہ سخت ترین دھمکی بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرماتے ہوئے ان میں صبر و استقامت پیدا کر دیا۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا مظاہرہ دیکھ کر مرعوب ہو گئی، اور فرعون نے جادوگروں اور دیگر ایمان والوں پر اپنے شدید غصہ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکا۔ فرعون کے درباریوں کو اس پر شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف خوب بھڑکایا۔ فرعون نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا دوبارہ حکم جاری کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی پریشانی کا شکار ہوئی اور آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا اور اب دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ فرعون بنی اسرائیل کی نرینہ اولاد کے قتل کا حکم دے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبہ کا خیال اسے اندر ہی اندر گھلائے جا رہا تھا۔ اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کہا، اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یوں ہی چھوڑے رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ یہ آہستہ آہستہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور مصر میں فساد پھیلائے گا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی فرعون کی سازش کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہر متکبر اور ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ جس مجلس میں فرعون اور اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اس مجلس میں فرعون کی قوم میں سے ایک ایسا مومن بھی موجود تھا جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ سنا تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ اپنی رسالت و دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسے ہی پہنچے گا، اگر وہ سچا ہے تو پھر جس عذاب کی وہ دھمکی دے رہا ہے وہ تمہیں ضرور پہنچ کر رہے گا۔ لہٰذا تم یہ نہ سمجھو
کہ ہمیشہ تمہاری بادشاہت رہے گی، اس کو زوال بھی آ سکتا ہے، اور مجھے تو تمہارے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں تمہارا حال بھی تم سے پہلے کی نافرمان قوموں جیسا نہ ہو، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ۔ یاد رکھو، قیامت کے دن تمہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو اور بھی کئی نصیحتیں کی۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے جب اس مومن کی گفتگو سنی تو ان کا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس مومن کی طرف ہو گیا، اور انہوں نے چاہا کہ پہلے اسے قتل کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کی چال کو ناکام کر دیا۔ جب فرعون کی قوم میں سے ایک مومن آدمی نے اعلان حق کیا اور دلائل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں گفتگو کی، تو فرعون کے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے باوجود فرعون نے اپنی قوم کو مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اسی کے مطابق تمہیں رائے دے رہا ہوں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے اور تم یہاں کتنے پرسکون زندگی گزار رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اپنے دل ہی دل میں یہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کفر، تکبر اور ظلم و زیادتی کی بنا پر وہ اس کے برعکس گفتگو کرتا رہا، اسی لیے اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ فرعون ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے گرا کر خود ان کی نظروں میں معزز بنے، اسی لیے وہ آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں مذاق کا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بہت ہی اونچا محل بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ سکوں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تکالیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرو۔ پھر آپ اور ہارون علیہ السلام نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس لیے دولت، قوت اور حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہ آپ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کریں، لہٰذا آپ ہی ان کے مظالم کا انہیں مزہ چکھائیں اور ان کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر فرعون اور اس کے قوم پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ سکیں۔ جب فرعون اور اس کی قوم سرکشی میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلے قحط آیا۔ فرعون اور اس کی قوم کے باغات میں پھلوں کی کمی ہو گئی، لیکن بجائے اس کے اور اس سے نصیحت حاصل کرتے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام عائد کر دیا کہ یہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ پھر ان پر طوفان آیا، کئی دن تک مسلسل ان پر بارش ہوئی۔ قوم فرعون کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے گھر اس سے محفوظ رہے۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ ٹڈیوں نے قبطیوں کے باغات، کھیت اور ہر قسم کے سبز چیزیں چٹ کر لیں، مگر بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ 7 دن تک مسلسل قبطی اسی عذاب میں مبتلا رہے۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا جو قبطیوں کے خون کو چوس رہی تھی۔ لوگوں کے لیے کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ پھر خون کا عذاب آیا۔ قبطیوں کے استعمال کا سارا پانی خون بن گیا۔ جب بھی ایک عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ دور ہو جائے، ہم بھی مومن بن جائیں گے۔ مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قوم فرعون پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ غفلت سے
بیدار ہو کر اپنی اصلاح کر سکیں، مگر وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئے اور اپنے ظلم و زیادتی میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ تو میرے دوستوں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا یہ ایک حصہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آگے کا حصہ ہم ضرور اگلی ویڈیو میں لے کر آئیں گے۔ تو ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔